بہترین فضائیہ، جدید لڑاکا طیارے اور دنیا کا مؤثر ترین فضائی دفاعی نظام بھی قطر کو اسرائیلی حملوں سے نہ بچا سکا۔ اسرائیلی طیارے آئے، حملہ کیا اور بآسانی واپس چلے گئے۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سارے حملے میں قطر کے اندر سے کوئی سازش شامل تھی؟ کیا امریکہ نے قطر کو دھوکہ دیا اور قطر کے جدید لڑاکا طیارے اور فضائی دفاعی نظام اسرائیلی طیاروں کا پتہ کیوں نہ لگا سکے؟ آئیے جدید قطری فضائیہ سمیت امریکی سازش اور اس سے جڑے ایسے بہت سے سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قطری فضائیہ QEAF 1974 سے خطے کی دفاعی طاقت کا اہم حصہ ہے۔ چھوٹی لیکن جدید خطوط پر استوار یہ فضائیہ اپنے جدید جنگی طیاروں، تربیتی نظاموں اور مضبوط بنیادی ڈھانچے کے ساتھ دنیا بھر میں اپنی شناخت رکھتی ہے۔ اگر ہم قطری فضائیہ کے ایئر فلیٹ کی بات کریں تو اس کے پاس 36 ملٹی رول رافیل طیارے موجود ہیں جو فضائی برتری اور زمینی حملوں میں ماہر ہیں۔ اس کے علاوہ قطری فضائیہ کے پاس یورو فائٹر ٹائفون جدید جنگی طیارے ہیں جو تیز رفتار اور درست حملوں کے لیے مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ F-15QA 24 ایڈوانسڈ فائٹرز بھی ہیں جو قطر کے دفاعی نظام کو مضبوط کرتے ہیں، جبکہ اس کے 5 میراج 2000 اب بھی آپریشنل ہیں جو جدید طیاروں سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ اگر قطر کے پاس موجود ہیلی کاپٹرز کی بات کی جائے تو اس کے پاس 24 اپاچی AH-64E جنگی ہیلی کاپٹرز ہیں جو زمینی فورسز کی طاقتور سپورٹ ہیں۔ اس کے علاوہ C-17A بھاری بھرکم ٹرانسپورٹ طیارے بھی موجود ہیں جو لاجسٹک صلاحیت بڑھاتے ہیں، جبکہ ایئر ریفیولنگ کے لیے 2 A330 MRTT ٹینکر طیارے بھی قطری فضائیہ کا حصہ ہیں۔ قطر کے پاس جدید ترین لڑاکا طیاروں کے علاوہ دنیا کا مؤثر ترین فضائی دفاعی نظام بھی موجود ہے، لیکن وہ فضائی دفاعی نظام بھی اسرائیلی طیاروں کو نہ روک سکا۔ اگر قطر کے فضائی دفاعی نظام کی بات کریں تو اس کے پاس امریکی ساختہ پیٹریاٹ PAC-3 دفاعی نظام اور رولینڈ میزائل سسٹمز موجود ہیں، جبکہ اینٹی شپ میزائلز ساحلی حفاظت کو یقینی بناتے ہیں۔ قطر کے پاس یہ جدید طیارے اور فضائی دفاعی نظام ہونے کے علاوہ العدید ایئر بیس پر مشرق وسطی کا اہم اور بڑا امریکی فوجی اڈہ بھی موجود ہے، جہاں جدید فضائی دفاعی نظام نصب ہیں جن کا مقصد قطر کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا تھا۔ قطر نے 2010 سے 2014 کے درمیان اپنی دفاعی اخراجات پر تقریباً 2 بلین خرچ کیے تھے، جو اس کے دفاعی ترجیحات کو ظاہر کرتا ہے۔ جدید فضائیہ اور دنیا کا مؤثر ترین فضائی دفاعی نظام ہونے کے باوجود قطر اسرائیلی حملے نہ روک سکا۔ کیا امریکہ نے قطر کو دھوکہ دیا؟ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیلی طیارے پوری شان و شوکت کے ساتھ آئے، قطر میں موجود حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا اور چلتے بنے۔ نہ تو قطر کا کوئی فضائی دفاعی نظام حرکت میں آیا اور نہ ہی قطری فضائیہ کو خبر ہوئی، حتیٰ کہ قطر کی سالمیت کا ذمہ دار امریکہ، جس نے قطر میں اپنا فضائی اڈہ بنا رکھا ہے، وہ بھی اس حملے کو روک نہ سکا، یا یہ کہہ لیں کہ امریکہ نے اس حملے کو روکنے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ شاید امریکہ بھی اس حملے کی سازش میں اسرائیل کے ساتھ تھا۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ قطر کا فضائی دفاعی نظام حرکت میں کیوں نہیں آیا؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ قطر کے پاس موجود امریکی فضائی دفاعی نظام کو امریکیوں نے اپنے کنٹرول میں کر کے اسے بند کر دیا تھا، تاکہ وہ کسی بھی قسم کی وارننگ جاری نہ کر سکے۔ اس ساری صورتحال سے واضح ہوتا ہے کہ امریکہ اس سازش میں اسرائیل کا مکمل ساتھ دے رہا تھا اور اس کی آشرواد سے ہی یہ کارروائی ممکن ہوئی۔